بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ہمیشہ کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ لی تاکہ تنذر آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ماں جو انذرا ڈرائے گے، آباہم ان کے آباء و اجداد، ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، فہم پس وہ، غافلون غافل تھے، غفلت میں تھے، انجان تھے۔ لتنذرا نون کو اخفا کرنا ہے، لتنذرا، ٹھیک ہے، لی تاکہ تنذرا آپ ڈرائیں، انذار سے ہے، نذیر اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نذیر ڈرانے والا، بشیر اور نذیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، صفاتی ناموں میں سے۔ تو تنذیر انذار اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، تاکہ آپ ڈرائیں قومن ایسی قوم کو، ماں جو انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا۔ اچھا، اب اس کا ایک اور ترجمہ بھی آتا ہے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قومن ایسی قوم کو، ماں نہیں انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، آپ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم پس وہ، غافلون غافل تھے، غفلت میں تھے، یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ اب اس میں دونوں طرح سے اگر دیکھا جائے دونوں مفہوم صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے آپ کے یعنی جس طریقے سے اس قوم کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا ہے، انہیں بھی تنبیہ کی گئی تھی۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہی بھیجے ہیں، اور ہر نبی کے آنے کا وقت اسی وقت ہوتا ہے جب پچھلے نبی کی تعلیمات جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ تحریف شدہ ہو جاتی ہیں، مینز اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی اصلی حالت کھو بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب پہلی نبی کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دوسرے نبی کا آنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں ایک وہ مطلب کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے پہلی قوموں کو ڈرایا گیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ بھی ان قوم کو، جیسے ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، ایسے آپ بھی اس قوم کو ڈرائیں، ٹھیک ہے، آگاہ کریں، خبردار کریں۔ اور اگر ہم نہیں کے معنوں میں لیتے کہ نہیں ڈرایا گیا، تو نہیں ڈرایا گیا سے مراد جو ہے وہ قریب ترین کا پھر دور ہوگا، کہ جب تمام یہ کہہ لیں کہ پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہے وہ منحرف ہو گئیں، تمام کی تمام تعلیمات جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اپنی اصلی حالت کھو بیٹھیں، تو ایسے لوگ جو زمانہ قریب میں ہی گزرے ہیں، ان کی بات پھر یہ مراد لی جاتی ہے کہ ان کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان تک جو ہے وہ نبی نہیں کوئی بھی ابھی پہنچا، اور وہ والی قوم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دور میں آئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، ان سب کی تعلیمات جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ جب کوئی نبی آتا ہے کسی بھی قوم پر، مبعوث کیا جاتا ہے، تو اس کے جانے کے بعد اس کی تعلیمات میں چاہے تبدیلی بھی ہوتی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اس قوم سے جو ہے وہ اٹھتا رہتا ہے، جو کہ ان تعلیمات کے جو ہے وہ ان کی تجدید کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ لیکن جب کبھی ایسا دور آتا ہے کہ جب اصلاح کرنے والے بھی جو ہے وہ معدوم ہو جاتے ہیں، اور کوئی یہ کہہ لیں کہ دین کی تجدید کرنے والا نہیں ہوتا، اور دین جو ہے وہ اپنی اصلی حالت کھو بیٹھتا ہے، تو پھر دوسرے نبی کا آنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی ایسے ہی وقت میں ہوا کہ جب پچھلی ساری تعلیمات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے تعلیمات جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ تحریف ہو گئی، اور ان کی کوئی بھی جو ہے وہ ان کی تجدید کرنے والا نہیں تھا، تو ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔
یعنی ہدایت کا سلسلہ کبھی بھی دنیا سے ختم نہیں ہوتا. جیسے ہی ہدایت کا کوئی سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو یا کسی نہ کسی اپنے ولی کو جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. تو اب نبی کریم، اب میں نے ولی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی تجدید کے لیے اولیاء کرام جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے. دین اسلام جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہی حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی اس قوم کو ڈرائیں جن کے باوجداد کو بھی ڈرایا گیا. دو معنی میں نے کہا، یا نہیں ڈرایا گیا یعنی جو بھی زمانے قدیم میں گزر چکے ہیں. فہم غافلون، پس وہ غفلت میں تھے. اگر نہیں ڈرایا گیا تو سے مراد اگر ہم لیتے ہیں کہ اس قوم کو ان کے باوجداد کو نہیں ڈرایا گیا تو پھر وہ غفلت میں تھے، یا اگر ہم اس کا کریں گے کہ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باوجداد کو بھی ڈرایا گیا بس وہ غفلت میں ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کریں گے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لام زبر لا ہمیشہ کی طرح اس میں بتایا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور یا البتہ. لقد ضرور، حق کا سچ ثابت ہو گئی، قول بات. حق یا حق کا مطلب ہوتا ہے سچ اور حقیقت بھی. تو یہاں ہو گیا بات سچ ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے. ضرور بات سچ ثابت ہو گئی، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں مان لاتے. تو یعنی ان پر یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے، یہ لہذا یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے. سچ بات ثابت ہو گئی کیا مطلب کہ یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے یہ ایمان نہیں لانے والے. اب ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ اب اس کا آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی ہے اگلی آیت میں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے ڈال دیا، ہم نے بنا دیا، ہم نے پیدا کر دیا. جعلہ کا معنی کئی معنوں میں آتا ہے. اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم، اعناق عنق کی جمع ہے، عین نون قاف، ٹھیک ہے. عنق جس کا مطلب ہوتا ہے گردن، ان کی گردنوں پر ہم نے ان کی گردنوں پر ڈال دیا اغلالن توق. توق یعنی بھاری ہار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دیے. فاہیہ پس وہ الی الاذقان، اذقان ٹھوریوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پس وہ ٹھوریوں تک ہے. فاہیہ پس وہ الی الاذقان ٹھوریوں تک ہے، یعنی وہ توق ٹھوریوں تک. اب خود اسے اندازہ لگائیں، گردن پر توق ڈلا اور وہ ٹھوریوں تک ہو. اب ہم اس کو اگر سینے تک ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ نیچے کو جھکا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی موٹائی جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا موٹا ہے کہ اس کی ٹھوریوں تک جو ہے وہ گردن پوری کی پوری جو ہے وہ اس توق سے یہ کہہ لیں کہ بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو مراد یہ کہ اتنا بھاری اور وزنی توق جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. فہم پس وہ مقمحون، مقمحون کا مطلب ہوتا ہے سر اٹھائے ہوئے، ٹھیک ہے، سر الٹا کیے ہوئے. اب جب گردن پہ اتنی بھاری چیز ڈلی ہو کہ جس سے آپ نیچے ہی نہ دیکھ سکیں، آپ کی ٹھوریوں تک جو ہے وہ وزن مطلب چیز جو ہے وہ موٹی ہو، تو پھر منہ نیچے کو نہیں ہوتا، اوپر کو اٹھا ہوتا ہے. تو اس سے اب اندازہ لگائیں کہ اچھا اب یہ جو ہے یہ جو اس میں بتایا گیا ہے، اب اگر ہم اس کو کہیں کہ ہم اگر اس کو قیامت کے ساتھ ریلیٹ کر لیں کہ قیامت میں جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب ان کی گردنوں میں توق ڈال دے گا تو وہ ٹھوریوں تک ہوں گے اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوں گے. تو اگر ہم اس کو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں تو اس کا معنی پھر یہ آ جائے گا کہ ان کا انجام یہ ہوگا. لیکن یہ جیسے بات کی گئی ہے یہ حال کے مطابق ہے، جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے اگلی آیت سے تو وہ واضح ہو جائے گا کہ اس وقت کی بات کی گئی ہے. تو یہاں جو ہے وہ استعارن جو ہے یعنی محاورتاً یہ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس سے مراد اصل میں جو ہے وہ ان کا تکبر ہے، ان کی ضد ہے، ان کی عناد ہے، ان کی دشمنی ہے، ہٹ درمی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ ان کے گلے میں توق کے برابر ہے. اور اس طرح کہ وہ اب سر اٹھائے ہوئے ہیں، مطلب اتنا سر ان کا اوپر کو الٹا اٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حق بات کو دیکھ ہی نہیں پا رہے.
اپنے تکبر میں، اپنے عناد میں جو ہے وہ اکڑے بیٹھے ہیں، اکڑ. وہ جیسے ہم اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کی گردن میں سریا آ گیا ہے، تو یعنی یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استعارن یعنی محاورتاً استعمال فرما رہا ہے. انا بے شک ہم نے جعلنا ڈال دیے فی عناقہم ان کی گردن میں اغلالن تو فہی للاذقان پس وہ ٹھوریوں تک آئے ہوئے ہیں، فمقمہون پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں یا الٹے سر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وجعلنا اور ہم نے بنا دی من بینی درمیان ایدیہم ان کے سامنے سدن دیوار، ان کے سامنے یعنی ان کے آگے دیوار بنا دی، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے سدن دیوار. اب یہ یعنی ان کے وہ درمیان میں ہے اور ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ دیوار ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا من بینی، بین کو اب اگر ہم اس میں سے نکال دیں تو کیا ہوگا، من بینی ایدیہم ان کے سامنے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدن ایک دیوار. ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی ہے. فاغشیناہم، فاغشی غشی کا لفظ ہوتا ہے طاری ہونا یا ڈھانپ لینا، چھا جانا، یہ معنی اس کے نکلتے ہیں. تو یہاں اس کا معنی کیا ہوگا، فاغشیناہم پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، اس دیوار کے ساتھ ہم نے ڈھانپ دیا ہے. یعنی وہ درمیان میں ہے، ان کے آگے پیچھے دیوار ہے اور اس دیوار میں وہ ڈھانپے ہوئے ہیں. فہم پس وہ لا یبصرون، یبصرون اس میں بصارت کا لفظ ہے، بصرہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، دیکھنا. فہم پس وہ لا یبصرون نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محاورت کیا ہے، محاورتاً الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اس کو قیامت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو بھی یہ معنی آ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ دیوار میں ان کو بنا کر ان کو چن دیا ہے. وہ کہتے ہیں دیوار میں چن دینا، تو دیوار میں ان کو چن دیا اور اب ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کو اسی دور کے مطابق جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے ریلیٹ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ لیں کہ ہٹ درمی میں، اپنی ضد میں، اپنے تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کے سامنے کوئی بھی روشن سے روشن دلیل بھی لے آئیں، کوئی بڑی سے بڑی آیت یا نشانی یا معجزہ بھی پیش کر دیں تو پھر بھی جو ہے وہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ حق کی بات نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. یہ ایسی ہے جیسے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدھا دکھایا تو اپنا عصا پھینک کر، جو کہ حق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن اس نے اس کو جادو تصور کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی انبیاء کرام جو کچھ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ معجزات دکھاتے تھے اور جو تکبر میں حد سے بڑھ جاتے تھے، اپنی ضد میں، ہٹ درمی میں حد سے بڑھ جاتے تھے، تو وہ حق بات دیکھ کر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے مشرکین مکہ نے معجزات جو ہے وہ مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھائے، بہت سارے مطالبات کیے، جیسے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور اسی طریقے سے بغیر گٹھلیوں کی کھجوروں کا نکل آنا. تو یعنی بہت سارے ایسے معجزات ہوئے، چاند دو ٹکڑے ہوا. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب بات کیا ہے کہ وہ تکبر جو ان کے اندر جسم میں آ گیا ہے، جس سے وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کو اب کوئی بات دکھائی نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے آگے پیچھے دیواریں چن دی گئی ہیں، یہ اب اس سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، بس یہ نہیں دیکھتے. ان کو آپ روشن سے روشن دلیل بھی دیں گے تو یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب یہ دیکھیں اس آیت میں وہ واضح کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے پچھلی ساری آیات جو ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے ان کا پتہ چل گیا کہ وہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسی دور کے ساتھ جو ہے وہ محاورتاً الفاظ استعمال کیے گئے. کیوں ایسے؟ کیونکہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوَاءٌ اور برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، یعنی انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ نہ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ نہیں مان آئیں گے. ٹھیک ہے.
وسواء علیہم، ان پر برابر ہے، سواء مساوی سے ہے، مساوی کا مطلب برابر ہونا جیسے ہم بولتے ہیں، وسواء اور برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتا ہوں کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتا نظر وہی دیکھے درمیان میں لفظ نذیر اسی سے ہے، اور انذار کا مطلب ڈرانا، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب نہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کا مطلب کہ آگاہ کریں یا نہ کریں، ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ ہے، ڈرانے کا مقصد جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، انہیں آخرت کے انجام سے ڈرانا، کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہے، ٹھیک ہے، ان کو خبردار کرنا، ان کو آگاہ کرنا، ان کو تنبیہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا مطلب، اب کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، اس پر فرق نہیں پڑنے والا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اس سے مراد تبلیغ کا اصل میں یہ کہہ لیں کہ اصول ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے، اور اس طریقے سے انجام دینا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ جو ہے وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے، نہیں مانتے، تو آپ ان کو اگنور کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اگنور کر دیں، لیکن اپنے طریقے کو جاری رکھیں، تاکہ انہی میں سے ایسے لوگ جو کہ ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں، یا ان کے یہ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی حق بات ان میں ہے ضرور، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نیکی ہے صحیح، جس سے وہ جو ہے وہ ہدایت پا لیتے ہیں، یا ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تو ان میں سے یہ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور حق مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ کا عمل رکنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی روکنا چاہیے کہ جی میری بات کا تو اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں کرنا، کہ لوگ اگر نہیں اثر کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی مجھے تبلیغ ہی نہیں کرنی چاہیے، میری بات کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا، تو مجھے کیا فائدہ، تو تبلیغ روک دی جائے۔ نہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے ہی چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ حق راہ پر آ جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، تو انہی لوگوں کا تلاش کرنا جو ہے وہ اصل میں مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کے لیے 10 آیات کافی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔